أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا تھا کہ ان اہل کتاب کی باتوں میں آ کر کے تم حق سے بچل نہ جانا، حق سے پھسل نہ جانا، بلکہ اللہ پاک نے تمہیں جو قرآن کی شکل میں دین اور اللہ کی رسی دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور اس پہ جمے رکھنا۔ یہ یہود تو چاہتے ہیں کہ تمہارے درمیان میں حسد کو، بغض کو، کینے کپٹ کو ڈال کر تمہیں برباد کریں اور تمہیں کمزور کریں اور دین سے بھی تمہیں دور کریں، لیکن تمہیں ان کی باتوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے اپنے دین کے اوپر جمے رہنا ہے۔ آج کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ دو اصول بتلاتے ہیں، دو قانون بتلاتے ہیں۔ ان دو اصولوں کے ذریعے سے ایمان والوں کو ترقی ملے گی، ایمان والوں کو عزت ملے گی اور ایمان والوں کو قوت ملے گی۔ پہلا اصول ہے تقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے تقوی کو بیان کرنے کے لیے الگ الگ تفسیریں کی ہیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود، صحابہ کے اندر ان کا لقب تھا مفسر قرآن۔ یہ قرآن کی بہت بہترین تفسیر کرتے تھے اور بہت شاندار مفسر تھے قرآن کے، حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت میں اس کا جو ہے شکر کرو، اس کی ناشکری نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری والی زندگی گزارنا، ناشکری سے، نافرمانی سے اور بے خوف اور نڈر ہو کر زندگی گزارنے سے بچنا ہے۔ کوئی آدمی اللہ سے ہی بے خوف ہو جائے، اللہ سے نڈر ہو جائے، اللہ کا ڈر کسی انسان کے اندر سے ختم ہو جائے، پھر یہ انسان حق پر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ کا کوئی نافرمان بن جائے، نمازیں چھوڑ دے اور جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے، ناجائز خواہشات میں پڑ جائے، نافرمانی میں پڑ جائے، یہ بھی تقوی سے ہٹ جائے گا۔ کوئی ناشکرا بن جائے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اتنے سارے مال اور نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی زبان پر شکر گزاری نہیں ہے، تو یہ آدمی بھی تقوی پر جم نہیں سکتا ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کی شکر گزاری میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی گزارے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ آدمی بدعات سے بچ کر کے جو اللہ کا حق راستہ ہے، دین کا صحیح راستہ ہے، اس راستے پر زندگی گزارے، اس کا نام تقوی ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے عزت، مضبوطی اور قوت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے تقوی۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قوت عطا فرمائیں گے،
اسے عزت عطا فرمائیں گے، پھر اس کو اللہ کے سوا کسی سے ڈر لگے گا ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ پاک سے اس طریقے سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں انسان اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے جتنی اس میں استطاعت اور طاقت ہے اتنی طاقت سے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے، اتنی طاقت سے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور تقوی کو حدیث میں مثال دے کر یوں سمجھایا ہے۔ ایک صحابی نے دوسری صحابی سے پوچھا، بھائی بتاؤ تقویٰ کیا ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے، تقویٰ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس صحابی نے یوں سمجھایا کہ جیسے تمہیں کسی کانٹے دار جھاڑی میں سے گزر کر کے دوسری جگہ جانا ہے، اب اس کانٹے دار جھاڑیوں میں سے تم کیسے گزرو گے؟ تو اس نے کہا میں اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ لوں گا اور اپنے بدن کو بھی بچاتے ہوئے جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزر کے جاؤں گا۔ تو بس یہی مثال تقوی کی۔ دنیا کے اندر جا بجا گناہوں کے موقع ہوں گے، گناہوں کے محفلیں ہوگی، گناہوں کی مجلسیں ہوگی، گناہوں کے جو ہے موقع ملتے رہیں گے۔ ان سب سے اپنے آپ کو بچا کر کے اللہ کے حکم پر چلا کر زندگی گزارنا، یہ تقوی کی مثال ہے۔ اے ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اپنی استطاعت کے باقدرت، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی تقوی کا دوسرا نام ہے اسلام۔ یہ جو مذہب اسلام ہے نا، مذہب اسلام تقوی ہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو انسان کو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کرنی چاہیے۔ موت اس حال میں آئے کہ ہم اسلام پر اور تقوی پر قائم ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ دوسرا اصول ایمان والوں کی ترقی کا، ایمان والوں کی قوت کا اور ایمان والوں کے مضبوط ہونے کے لیے پہلا اصول ہے اللہ کا ڈر اور تقوی، دوسرا اصول ہے اتحاد اور اتفاق۔ جب ایمان والے آپس میں منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، فرقوں میں بٹ جائیں گے، تو ان کی ہوا نکل جائے گی، ان کی طاقت بٹ جائے گی اور یہ پست ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ اور جب تک ایمان والے متحد رہیں گے اللہ پاک انہیں ہر جگہ پر عزتیں، ہر جگہ پر فتوحات، ہر جگہ پر طاقت، ہر جگہ پر قوت اور ہر جگہ پر ان کا بول بالا اور ان کا نام روشن ہوگا۔ اور جس دن یہ فرقوں میں بٹ کر کے تقسیم ہو جائیں گے تو ان کی طاقت تقسیم ہو جائے گی، ان کی قوت تقسیم ہو جائے گی، یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ تو ایمان والوں کی ترقی کا، ایمان والوں کی عزت کا اور ایمان والوں کی قوت کا دوسرا اصول ہے اتحاد اور اتفاق۔ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑے رہو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو۔ مفسرین لکھتے ہیں حبل اللہ سے مراد القرآن الکریم، قرآن کریم ہے۔ اللہ نے جو ہمیں قرآن پاک دیا ہے، اسی قرآن پاک کے اندر ہماری شریعت ہے اور ہمارا دین ہے۔ اسی قرآن پاک کے اندر اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور راستہ بتلایا ہے۔ جب تک ایمان والے قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے،
قرآن پاک پر عمل کرتے رہیں گے، قرآن پاک کے ساتھ چپکے رہیں گے، لگے رہیں گے، قرآن پاک کو اپنا رہنما بنائے رہیں گے، قرآن پاک کو اپنی جو ہے مقتدا بنائے رہیں گے، اس وقت تو یہ عزت، طاقت اور قوت کے ساتھ رہیں گے۔ اور جس دن انہوں نے قرآنی احکامات کو چھوڑ دیا تو یہ بکھر جائیں گے، فرقوں میں بڑھ جائیں گے، اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی اور یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ دیکھو نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، تفرقت بنی اسرائیل 72 فرقة وتفرقت امتی علی 73 فرقة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی، ان کے درمیان نبیوں کو بھیجا اور انہیں ایک صحیح راستہ بتلایا نبیوں کے ذریعے سے۔ انہوں نے صحیح راستے کو چھوڑ کر کے فرقوں میں بٹ کر کے 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ اور میری امت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ فرماتے میری امت یہ 73 فرقوں میں بٹے گی، بنی اسرائیل سے بھی ایک فرقہ بڑھ جائے گا۔ دیکھ لو کتنے فرقے ہو گئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر شیعوں کا فرقہ الگ ہو گیا، پھر مرجیہ، اسی طریقے سے اور بھی اتنے سارے فرقے ہیں مسلمانوں میں۔ ابھی آج کل کے نئے فتنے جو ہے یہ بھی جو ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے بھی ہے۔ تو جتنے بھی یہ فرقے ہیں، مسلمان فرقوں میں بٹ رہے ہیں، ان فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے ان کے دین کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، اور ان کی قوت بھی گئی، عزت بھی گئی، سب چیزیں چلی جا رہی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فرقہ بنا کر نہیں گئے تھے، بلکہ امت بنا کر گئے تھے، سب کو ایک طریقے پر اور ایک راستے پر چھوڑ کر گئے تھے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جب امت اتنے سارے فرقوں میں بٹ جائے گی، پھر فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا اور حق فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، نجات پانے والا جنتی فرقہ، حق فرقہ وہ ہوگا جو اس راستے پر ہو جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ مسلمانوں میں ایسا فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو صحابہ کو ہی گالیاں دیتا ہے، صحابہ کو ہی نہیں مانتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں کہتا ہے عمر نے بدعت چالو کی ہے۔ اگر عمر بدعتی بن جائے گا تو ہم تک دین کیسے پہنچے گا بھائی؟ اور بھی بہت سے صحابہ کے بارے میں بڑے بڑے غلیظ اور ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ ایک ایمان والا اس کو سن نہیں سکتا ہے، اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ صحابہ کے بارے میں ایسی بکواس سنے۔ آج کل کے سبزی بیچنے والا ٹھیلے پر اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں کمٹھے کا کام کرتا ہوگا، یا پتہ نہیں کسی سیٹھ کے یہاں وہاں پوچے لگاتا ہوگا، وہ وہاں امام صاحب کے سامنے ہاتھ چڑھا کر کے ہندی کی کتاب لا کر کے اور صحابہ کو برا بھلا کہنا چالو کر دیتا ہے۔ غصہ تو اتنا آتا ہے ایسے لوگوں کو الٹے لٹکا کے آگ لگائی جائے، ان کی ناک میں اور جب دھونگا جائے نا ان کا عقل ٹھکانہ آئے کہ صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی صحابہ دین کا معیار ہے، صحابہ حق کا معیار ہے۔ نبی نے ان کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے سب صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اتباع کر لو گے تو صحیح راستہ پا لو گے۔ ہر صحابی جنت کے راستے پر ہے، ہر صحابی حق کے راستے پر ہے، کوئی صحابی بدعتی نہیں ہے، کوئی صحابی گمراہ نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا، الصحابۃ کلہم عدول، سب کے سب صحابہ بالکل دین کے معتدل، حق اور صحیح راستے پر ہیں۔ جب نبی صحابہ کے صحیح اور حق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں اور آج کا مسلمان ان صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، عمر نے بدعت چالو کر دی، فلاں صحابی نے یہ کام کر دیا، فلاں نے یہ کام کر دیا، ایسے لوگ آ گئے ہیں۔ اس لیے اس فرقہ پرستی نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو
ایک ساتھ مل کر کے تھام لو۔ جمیعاً کے معنی سب مسلمان، سب ایمان والے مل کر کے اللہ نے جو قرآن دیا ہے اس قرآن کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ الگ جب فرقوں میں بڑھ جاؤ گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی اور کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہوئی جب کہ تم دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اللہ کی اس نعمت سے بھائی بھائی بن گئے ہو۔ ایمان لانے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے سب دشمن تھے۔ اب تاریخ پڑھو، مکے کی تاریخ پڑھو، عرب کی تاریخ پڑھو، ایسی لوگوں کے اندر دشمنیاں تھی کہ کسی کا اونٹ پہلے پانی پی لیتا۔ 40 سال تک، 100 سال تک لڑائی چل رہی ہے۔ جب خاندان کا بڈھا مرتا تو وصیت کر کے مرتا، فلاں قبیلے سے ہماری دشمنی ہے، انہوں نے ہمارے 2 آدمی قتل کیے ہیں، میں تو مر رہا ہوں لیکن تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، ان سے بدلہ نہیں چھوڑنا ہے، بدلہ اپنا ضرور لینا ہے۔ ایسی دشمنیاں تھی، لیکن جب یہی لوگ ایمان میں داخل ہوئے یہ سب دشمنیاں ختم ہو گئی، آپس میں بالکل بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنے لگے۔ کل کی آیات میں آیا تھا اوس اور خزرج، یہ دونوں مدینے کے 2 قبیلے تھے اور ان کی جنگ بہت پرانی تھی آپس میں، لیکن جب دونوں قبیلے ایمان میں داخل ہوئے، جنگ کو چھوڑ دیا، دشمنی کو مٹا دیا، آپس میں پیار محبت اور الفت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ اسلام ہی کا کمال ہے، یہ ایمان ہی کا کمال ہے، دشمنیوں کو ختم کر دیتا ہے، نفرتوں کو مٹا دیتا ہے، آپس میں محبت پیدا کرتا ہے اور آپس میں پیار اور الفت دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہوئی جب تم دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر تم اللہ کی نعمت سے، اس کے کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو بالکل دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں ایمان اور اسلام کی نعمت دے کر کے اور دوزخ کے گڑھے کے منہ سے نکال کر دور کیا ایمان کے ذریعے سے۔ بھائی جب ایمان نہیں ملا تھا، کفر پر تھے، اور کفر کی حالت پر آدمی مر جائے دوزخ کے گڑھے میں چلا جائے گا۔ اللہ نے کفر سے نکال کر ایمان دیا تو دوزخ کے گڑھے کے منہ سے نکال کر کے ہمیں اللہ نے دور کیا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، نشانیوں کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کی ذمہ داری ہے جس طریقے سے یہ خود حق راستے پر چلیں، صحیح راستے پر چلیں، اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی تاکید کریں اور صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دیں۔ یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، اور احادیث کے اندر اس کے بڑے فضائل آئے ہیں اور احکامات آئے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو آدمی دنیا میں کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اگر سامنے والا گناہ کرنے والا اس سے طاقتور ہے، اس سے بڑا ہے، یہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ اس کو زبان سے سمجھا لے۔ اگر زبان سے بھی سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ناراض ہو جائے گا، نقصان پہنچائے گا، تو پھر دل سے اس کو برا جانے کہ یہ کام تو یہ برا کر رہا ہے لیکن میرے اندر ہمت اور طاقت نہیں کہ میں اس کو روک سکوں۔ اور یہ دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ گناہ کا کام ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے،
اور تم دیکھ رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور تمہارے دل میں بھی بالکل اس کو برا محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، سمجھو بس تم نام کے مسلمان ہو، اندر سے ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگ بھلائی کا حکم کرتے رہو لوگوں کو اور برائی کے کاموں سے روکتے رہو، او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کو بھیج دے، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم لوگ دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، اور پھر تم لوگ روتے رہو گے تو تمہارا رونا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لو، مسلمانوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس اہم فریضے کو چھوڑا، ان پر حالات آئے، اب کعبے کا غلاف پکڑ کر کے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن حالات ٹل نہیں رہے ہیں، ٹل اس لیے نہیں رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوٹ گیا ہے۔ اس لیے بھلائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ ایمان والوں کی ایک اہم ذمہ داری ہے، ان پر اسی طریقے سے ضروری ہے جیسے ان کے اوپر دوسرے احکامات ضروری ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، بھلائیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف میں پڑ گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس حق آ چکا تھا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، اس دن یعنی قیامت کے دن بہت سارے چہرے تبیض چمکتے ہوئے ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں ایمان والوں کے چہرے ایمانی نور کی وجہ سے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ، اور بہت سارے چہرے اس دن کالے اور سیاہ پڑ جائیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کافروں کے، منافقوں کے، مشرکوں کے چہرے شرک کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے کالے پڑ جائیں گے آٹومیٹک۔ کافر دنیا میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، گورا چٹا کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے جاتے کھڑا جیسے ہی ہوگا اس کا چہرہ بالکل سیاہ کالا ہو جائے گا، توے کے پیچھے والے حصے کی طرح۔ اور ایمان والا دنیا میں کیسا ہی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا ایمان کے نور کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکنے لگ جائے گا، ایمانی نور ہوگا اس کے پاس۔ اب جس انسان کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی اس کے چہرے پر اللہ کے سامنے رونق زیادہ ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ، اس دن بہت سارے چہرے، بعض چہرے تو چمک رہے ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، رہی بات ان لوگوں کی جن کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، اکفرتم، تو ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد میں، اب چکھو عذاب کو بدلے میں اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی ان سے کہا جائے گا تم کو ہم نے دین کی سمجھ دی تھی، دین سمجھانے کے لیے نبی بھیجا تھا، اس نے تم کو سب چیزیں سمجھائی، تم نے مانا ہی نہیں مانا تو اس کا عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، ہم اس کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلم للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ
جہاں والوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اسی کی طرف ہر چیز کو اور تمام امور کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک ارجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات میں بدل فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کے سننے اور سنانے کو قبول فرما، پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔